وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن رات، سرا وعلانیتا، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ اب یہ پورا ایک مضمون آ گیا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ترغیب آ گئی ہے، اور یہ میں نے کہا تھا یہ متبادل ہے، کس شے کا؟ سود کا۔ اب سود کی حرمت کی بات شروع ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، فقہا کے مطابق اس دنیا میں اعمال کے اعتبار سے سب سے بدترین عمل سود ہے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس حالت میں جیسے انہیں شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، بدحواس ہو کر قیامت کے دن پھر رہے ہوں گے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت بھی تو سودی کی طرح کی شے ہے، واحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے، فانتہا، اور پھر وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو جو پہلے وہ لے چکا وہ اسی کا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اپنی لا علمی میں، اپنی ناواقفیت میں، اپنی نادانی میں اگر اس نے ایسا کوئی معاملہ کر لیا ہے تو وہ پچھلا معاملہ اللہ کے حوالے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ سے معاف فرما دیں گے۔ لیکن جب اس کے سامنے یہ بات آ گئی کہ سود حرام ہے تو فوراً اسے چاہیے کہ سود سے باز آ جائے۔ وَمَنْ عَادَ، اور پھر جو جان لینے کے بعد دوبارہ ایسا کرے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے سود کھانے والے جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معراج پر لے جایا گیا اور میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے جو پیٹ ہے نا وہ اندر سے کھوکھلے کر دیے گئے تھے، اور ان کے اندر بڑے سانپ بھر دیے گئے تھے، وہ باہر نکلتے تھے اور پھر ان لوگوں کے جسموں پر کاٹتے تھے اور انہیں تکلیف پہنچاتے تھے، اور پھر وہ جسم دوبارہ بنایا جاتا تھا، اور پھر یہ سانپ نکل کر انہیں کاٹنا شروع ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی زندگی میں سود کھایا کرتے تھے۔ فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، واللہ لا یحب کل کفار نثیم، اور اللہ ہر ناشکر اور گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ آپ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کریں، اللہ آپ کا مال بڑھائیں گے۔ عمومی طور پہ محسوس ہوتا ہے سود پر مال بڑھے گا، وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ کھوکھلا ہوتا جاتا ہے، وہ خسارے کی طرف لے جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہیں اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہیں نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم باقی ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا، پورے قرآن مجید میں کسی اور گناہ کے لیے، کسی اور جرم کے لیے اتنی شدید سزا نہیں نظر آئے گی آپ کو۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود نہیں چھوڑ دے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ۔ تم اگر جان لینے کے باوجود بھی اس سود کے اندر انوالو رہو گے تو گویا تم اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں ہو۔ اور یہ یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ جنگ کریں گے، مخلوق خالق کے مقابلے میں آ جائے تو شکست ہمیشہ مخلوق کا مقدر ٹھہرے گی۔ خالق کو کون ہرا سکا ہے؟ ذلت، مسکنت، یہ اس مخلوق کا مقدر ٹھہرے گی جو خالق سے جنگ کرنے پہ اترا ہے۔ اور بڑی پریشان کرنے والی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی قوم علل اعلان سود لینے لگے تو گویا وہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر چکے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر کچھ وقفے کے بعد کوئی نئی سیاسی جماعت آ جاتی ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں اپنے منشور کا اعلان کرتے ہیں، بھئی ہم آپ کی اکانومی ایسے ٹھیک کر دیں گے، ہم آپ کی معیشت ایسے ٹھیک کر دیں گے، ہمارے پاس یہ فارمولا ہے، ہمارے پاس یہ پلان ہے۔ قرآن مجید کا واضح اعلان ہے، تمہاری اکانومی، تمہاری معیشت درست ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم اپنے آپ کو اس سود کے نظام سے باہر نہیں نکالو۔ ہمارے ہاں ہماری سیاسی قیادت کی، ہماری مذہبی قیادت کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے۔ جب تک اس سود کو نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ معیشت درست نہیں ہوگی۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں، لَا تَظْلِمُونَ، نہ تم ظلم کیا کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو، وہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے خوشحالی تک مہلت دے دیا کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، وہ جو قرض تم نے واپس لینا تھا، اگر وہ مقروض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اگر تم وہ قرض صدقہ کر دو، وہ چھوڑ دو، اسے معاف کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب یہ قرض کے حوالے سے قرآن مجید کی ہدایت آ رہی ہے۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو ایک طے شدہ مدت تک، فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ کاتب تمہارے درمیان اسے لکھ لے عدل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور کوئی کاتب انکار نہ کرے اس بات سے کہ وہ لکھے۔ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، تو ایسے ہی لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہے۔ یہ دیکھیں، یہ قرض کے احکامات آ رہے ہیں اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی بھی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر جس کے ذمہ قرض ہے اگر وہ ناسمجھ اور کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ، یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسے لکھوا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ اسے لکھوا لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد موجود نہ ہو، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد ہو، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، ان تضل احدہما، اس لیے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے، فتذکر احدہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد کروا دے۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں بلایا جائے۔ ولا تسعموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجلہ،
اور یہ کاہلی نہ کرو اس میں کہ تم لکھو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو اور خواہ بڑا ہو، ایک مدت کے لیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل والا معاملہ ہے۔ واقوم للشہادہ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ وادنا الا ترتابوا، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا، سوائے اس کے کہ فوری لین دین ہو، کیش میں اگر کوئی تجارت ہو رہی ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تدیرونھا بینکم، جو تم آپس میں کر رہے ہو۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوہ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جب بھی خرید و فروخت کرو گواہ بنا لیا کرو۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وان تفعلوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فانہ فسوق بکم، تو بے شک یہ بڑی نافرمانی ہے تم میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ ویعلمکم اللہ، اور اللہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کو لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کچھ رہن رکھوا دو قبضے میں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر کوئی تم میں سے دوسرے پر اعتبار کر لے، فَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس چاہیے کہ وہ ادا کرے جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس امانت کو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپایا کرو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثم قلبہ، جس نے گواہی چھپائی تو وہ بے شک دل کا گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو اسے جو تمہارے دل کے اندر ہے، یا تم اسے چھپا لو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہیں گے بخش دیں گے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے۔ آخری رکوع سورہ بقرہ کا، اور بہت خوبصورت آیات قرآن مجید کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے عرش الہی کے 2 خزانے عطا فرمائے ہیں۔ مسند احمد کی روایت، 2 خزانے، اور یہ 2 خزانے کیا ہیں؟ یہ وہ سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات ہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص سورۃ البقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کو رات کے وقت پڑھ لے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایمان کے اعتبار سے بہت خوبصورت آیات۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے۔ والمؤمنون، اور ایمان والے بھی اس کلام پہ ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ، یہ سب کے سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر علیہم السلام۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ سب کیا کہتے ہیں؟ ان سب کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم آپ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کی بے شمار رحمتیں اس کائنات میں، لیکن یہ جو نعمت اور رحمت اللہ نے کی ہے نا اپنے بندوں پر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس پر، کسی کی صلاحیت سے زیادہ بڑی آزمائش نہیں لیتا اس سے۔ کبھی ذرا اس کو امیجن کر کے دیکھیں کہ صرف کلمہ پڑھنے کی پاداش میں اگر مجھ پر اور آپ پر خدا نہ خواستہ وہی آزمائشیں آتی جو کبھی بلال حبشی پر آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا ہم اپنے کلمے پر قائم رہ پاتے؟ کیا ہمیں یہ کلمہ جو ہم آزادانہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اس کلمہ پڑھنے کی سزا میں اگر ہمیں سڑکوں پر گھسیٹا جاتا، ہمارے گلوں میں رسیاں باندھی جاتی، ہماری کمر کے اوپر پتھر کی سلیں رکھ دی جاتی، ہمیں جلتے ہوئے کوئلوں پر یوں لٹایا جاتا کہ ہماری چربیوں سے وہ کوئلے پگھل جاتے، کیا ہم استقامت اختیار کر پاتے؟
یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے مجھے جس شاکلہ میں، جس وسعت میں، جس سانچے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھ پر آزمائشیں بھی اتنی ہی ڈالی ہیں اور اتنا ہی حساب ہم سے لیا جائے گا۔ فرمایا لہا ما کسبت، اس کے لیے اس نیک عمل کا اجر ہے جو اس نے کیا، وعلیہا مکتسبت، اور اس پر اس برائی کا وبال ہوگا جو اس نے کمائی ہے۔ ربنا، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، اور رات کے اس پہر میں، رمضان المبارک کی رات میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے اس کو قبول فرما لے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ اگر ہم بھول بیٹھیں، اگر ہم خطا کر جائیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جائیں، یا اللہ ان پر ہماری پکڑ نہ کریے گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جیسے بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے تھے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے، ہم ان آزمائشوں میں ثابت قدمی اختیار نہیں کر پائیں گے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جن کو اٹھانے کی سقت ہم میں نہیں ہے۔ آپ ہم سے واقف ہیں، آپ ہماری کمزوریوں سے واقف ہیں، آپ ہمارے ضعف سے واقف ہیں، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیں، انت مولانا، بے شک آپ ہی ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر قوم کے مقابلے میں یا اللہ ہماری مدد فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔